پردہ رکھنا سیکھیے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی نظر میں دنیا کا سب سے زیادہ افضل ترین انسان وہ ہے جو صبر کرتا ہو، اور انہی لوگوں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بظاہر تو بہت خوش اور پرسکون نظر آتے ہیں، لیکن اکثر ایسے لوگوں کے دلوں میں زندہ خواہشیں دفن ہوتی ہے۔ انسانوں کی محبت کو کھونے کا خسارہ قبر تک ساتھ جائے نہ جائے، مگر اللہ کی محبت کو کھونے کا خسارہ آخرت تک ساتھ جاتا ہے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اگر اڑ جائیں تو پھر واپس نہیں آتے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اصلاح کیجیے، لیکن کسی کے سامنے شرمندہ کرنا اصلاح نہیں بلکہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ہاتھ جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بے شک جب کوئی دل دکھائے تو ہمیں چپ رہنا چاہیے۔ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور جو تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ مت ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ مال موت تک، اولاد قبر تک، اور نیک اعمال حشر تک ساتھ جائیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور قرآن کا علم پھیلائے۔ دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملنے والا ہو۔ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہ کبھی کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔ حسرتیں کچھ اور ہیں، وقت کی التجا کچھ اور ہے۔ کون جی سکا اپنی زندگی مرضی سے، دل چاہتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک زندہ ماں ہوتی ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لے کہ آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں
اور مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو تو کرنے لگتے ہیں۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ غم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ غم اگر برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیغمبروں کو نہ عطا کرتا۔ جو مقام شکوہ کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی، بلکہ درود شریف کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں کنارے لگتی ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جانور بن جائے۔ اور لوگوں سے اچھی بات کہا کرو۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل۔